ٹیلی ویژنوں پر اور مختلف جگہوں میں عورتیں میلاد پڑھتی ہیں اور نعت بھی پڑھتی ہیں۔ او نبی کی کیسی پیاری امتیہ ہے، او کیا بات ہے، ایسی آواز، ایسا دوپٹہ اور ایسی شان سے کہ جیسے جنت کی حور آئی ہوئی ہو۔ یہ اس پیغمبر کے ماننے والی ہے جس کی شریعت میں خاتون پر اذان نہیں ہے اور نماز با جماعت میں شرکت منع ہے۔ یہ کون سی نعت پڑھ رہی ہے؟ اس نعت سے اللہ کو خوش کرنا اور پیغمبر کو خوش کرنا بظاہر دشوار معلوم ہو رہا ہے۔ کیا ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ صوت المرأۃ عورت، خاتون کی آواز بھی پردہ نشین ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا میلادیوں، تمہارے میلادوں سے یہ جو سنت کی خلاف ورزیاں پیدا ہو گئی، اس کا جواب بھی تمہیں اللہ کے حضور دینا پڑے گا۔ باقاعدہ محفلیں ہوتی ہے اور اس میں مرد بیان کرتے کرتے اچانک عورت آ جاتی ہے۔ یہ عورت اگر صفوں میں آ کے کھڑی ہو جائے اور امام نے نیت نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں، تو نماز ہی نہیں ہوئی اس کی۔ اور اگر امام کو پتا ہے کہ میرے پیچھے عورت بھی کھڑی ہے اور یہ مردوں میں آئی 27 آدمیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرت بن نوری نے باہر نہر کے حوالے سے لکھا ہے، فقہاء کا متفق فیصلہ ہے۔ نماز 5 وقتہ فرض ہے، جماعت فرض کے بعد اہم ترین موقت سنت یا واجب ہے، اور جماعت میں نہ آنے والوں کو سخت ترین وعیدیں سنائی گئی۔ ترمذی شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا، ایک آدمی دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، ولا يحضر جمعۃ ولا جماعہ، جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں آتا، گھر پڑھتا ہے، اور جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ ابن عباس نے کہا انہ من اہل النار، وہ پکا جہنمی ہے، پکا دوزخی۔ دن بھر کے نفلی روزے رکھنا، رات بھر کے نوافل پڑھنا، یہ نجات کا سبب نہیں بن رہا ہے، کیونکہ نبی کی سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے ان مجالس اور جلوسوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے جھنڈے لے کے دھوپ میں سارا دن کھڑے رہتے، ان کو یہ سکھانے کو ہو ہم اور آپ سنی ہیں، سنیوں کو یہی سے چلنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سنی ہیں اور ہم سنتوں پر جان دینے والے ہیں، اور ہم سنی اس لیے کہ ہم بدعات کو رد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں، اور خدایا تیرے دین کا معجزہ قربان جاؤں کہ وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا کہ عورتیں اور بچے نہ آئے، اور نہیں تو سب کو تیار کر کے لے جا رہے۔ زیادتی ہو رہی ہے۔ نفس سے محفلی میلاد، نفس سے ذکر ولادت عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان سے کوئی اجتماع، خیر کے کلمات کا بیان، مسلمانوں کو نبی کی زندگی سے آگاہ کرنا صرف بہتر عمل نہیں، اس عاجز کے نزدیک ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر تو لوگ دین نہیں سیکھیں گے۔